پروگرام سیاست بخیر لے کر میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان مسلم لیگ ٹریڈر ونگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری زبیر احمد صاحب انصاری صاحب، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پروفیسر عابدہ خان صاحبہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام تو سیاست بخیر ہے، لیکن سیاست میں بخیر یا بخیریت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ گرفتاریاں شروع ہیں، ایک عرصے سے کئی مہینوں سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ گل صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، پھر سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کا سافٹ ویئر ابھی تک اپڈیشن کے اندر ہے، ان کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک پی ٹی آئی کے بہت بڑے ووکل رہنما جناب فواد احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور پھر کل بہت بڑے سیاستدان ون اینڈ اونلی ون اپنی طرز کے واحد اور گیٹ نمبر 4 کے کیا کہنا چاہیے شیخ رشید صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک ریاض احمد جرنلسٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں زبیر احمد انصاری صاحب سے۔ انصاری صاحب، یہ آپ کی حکومت جو ہے کیا کر رہی ہے؟ یہ وہی کچھ نہیں ہو رہا جو پچھلے دور حکومت میں تھا، اور جو پچھلے دور حکومت میں تھا وہ اس سے پہلے دور حکومت کی ریپیٹیشن تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ پاشا صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا، اور مبارکباد ہے اس ٹیلی ویژن کو کہ جو بہت اچھے پروگرام کرتا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سیاست میں یہ والے معاملات ہیں، یہ مناسب تو نہ ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا ٹالرنس جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے جو 4.5 سال گزارے ہیں، ان 4.5 سالوں میں ہمارے 3.5 سال وہ جو 3.5 سال گزارے ہیں، اور ان 3.5 سالوں میں کم و بیش جو ہم نے اپنے قائدین کو جیلوں میں دیکھا، اور ان کی تصدیق دیکھی، اور ان کے ساتھ گستاخیاں دیکھیں، بدتمیزیاں دیکھیں، اور پھر کوئی ایسا چیز جو سیاست نہیں، وہ گستاخیاں تو عمران خان صاحب نے تو نہیں کی، انہوں نے تو بتایا کہ مجھے میرے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ گزارش ہے کہ ہم تو، آپ میڈیا والے لوگ ہیں، آپ 1 منٹ میں کلپ دوبارہ دکھا دیتے ہیں کہ جو سیاست میں بدتمیزی، عزتیں اچھالنا، پگڑیاں اچھالنا، یہ اس دور میں ہم نے دیکھا۔ ہمیں بھی پاشا صاحب کئی دہائیاں ہو گئیں سیاست سے منسلک ہیں، لیکن سیاست کا یہ والا جو رنگ ہے نا، یہ پی ٹی آئی حکومت نے متعارف کرایا پچھلی مرتبہ، اور پھر اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، 3 مرتبہ آپ کے پرائم منسٹر پاکستان رہے ہیں، اور کئی آرمی چیف انہوں نے لگائے، ان کے اوپر بہت سنگین ترین الزامات لگائے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کے پاس آج تک کبھی نہیں ہوا کہ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا سارے ان کی تمام ان کے ساتھ یہ سپورٹ نواز شریف صاحب کو بھی تو حاصل رہی ہے سر۔ دیکھیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس ملک سے ضرب عضب لڑی ہے، ہم نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، ہم نے پاکستان میں ایک جال بچھا دیا ترقیاتی کاموں کا۔ آپ نے اورنج لائن ٹرین دیکھی ہیں۔ اچھا، نہیں، اب گرفتاریوں پہ آ جائیں۔ میرا خیال سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو بد زبانی ہے، جب آپ عزت نفس سے کسی کھیلتے ہیں، اور پھر آپ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ، آپ کو زبانیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ آپ کو کسی کی عزت کا سوال ہی نہیں، آپ فیل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن سر ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ تو ویسے ہی ہو رہی گرفتاریوں کے لیے سب سے پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے گرفتاریاں کیا بلا وجہ۔ کیا 2 سال میاں نواز شریف کو، مریم بی بی کو، حمزہ شہباز، اور دیکھیں نا رانا ثناء اللہ کو لیڈر کس نے بنایا؟
عمران خان نے بنا دیا نا. آپ دیکھیں رانا صاحب کو 15 کلو ہیروئن پہ ڈال دی, تو آپ نے شیخ رشید پہ شراب کی بوتل ڈال دی. نہیں سر, وہ شیخ صاحب تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے دو چیزیں, شراب تو پہلے بھی برآمد ہوتی رہی ہیں, جو شہد کا نام دیتے رہے. آپ لوگوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. آپ لوگ ہر چیز, میڈیا کی آنکھ جو ہے, کیمرے کی آنکھ ہے, وہ ہر چیز دکھاتی ہے. آج نہیں دکھائے گی تو کل دکھا دے گی. اچھا شامل نہ کر رہے ہیں پلیز جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے چانس دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی بات کا ایک جواب دیتی چلوں. انہوں نے کہا کہ ہاں پی ٹی آئی نے یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں. معاف کیجیے گا, بے نظیر کی برہنہ جو تصاویر تھی جہاز سے گرائی گئی تھی, وہ کیا عمران خان نے گرائی تھی؟ جی. سیکنڈ, آپ نے گالی گلوچ کی بات کی کہ وہ بہت شریف النفس تھے نواز شریف صاحب. جو کریکٹر اسیسینیشن کی مہم شروع کی گئی تھی وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہی شروع ہوئی تھی. وہ بے نظیر سے لے کے ابھی تک وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں. سیکنڈ, آپ نے جو بات کی کہ وہ ان کو جیل میں رکھا گیا, کس کی بات ابھی جو کر رہے تھے, وہ ایسے جیل میں نہیں رکھا گیا تھا. ان کے اوپر کرپشن کے وہ الزامات ہیں جو کہ روزیشن دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں. آپ کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے جو بات کی اس کا جواب دے رہی ہوں, گرفتاری کی بات کا جواب دے رہی ہوں. آپ نے شیخ رشید پہ آپ نے کہا کہ وہ اس پہ شیخ رشید سے کیا برآمد ہوا ہے, اس پہ شراب کی. یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس سے پہلے جو پولیٹیشنز تھے وہ کیا کرتے رہے ہیں. پھر بھی عمران خان کے دور حکومت میں جو چیزیں جس طرح سیٹل ہوئی تھی, وہ اس سے پہلے تو 30 سال وہ پنگ پونگ کھیلتے رہے ہیں. وہ جو پارٹی تھی پیپلز پارٹی, وہ مساق جمہوریت کے نام پہ جو غلاظت جمہوریت تھی, وہ 30 سال ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر گئی ہے. اب اپنے کی اس کی بات, گرفتاریوں کی بات, شیخ رشید کی گرفتاری. شیخ رشید کی جو گرفتاری تھی اور جو اس سے پہلے فواد صاحب کی گرفتاری تھی, وہ بس بےچارے ان کے اپنے ہی بندے تھے. مجھے تو ایسا میڈم فواد چودھری صاحب جس طرح ایک آئینی ادارے کے متعلق گفتگو فرماتے ہیں, کیا اس پہ پکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے, اس لیے اور ان کو بولتے رہنا چاہیے. آئینی ادارے کو اپنی حدود کے اندر رہ کے کھیلنا چاہیے. وہ آئینی ادارے, وہ آئینی ادارہ جو ہے وہ کس نے قائم کیا تھا؟ آپ نے قائم کیا تھا نا, آپ کی حکومت نے قائم کیا تھا. آئینی ادارے, اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ اگر ہم نے ایک کوئی ادارہ قائم کیا, کسی ادارے کو سربراہ لگایا, اس کا مطلب یہ تھوڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں پارٹی کے بارے میں آئیں, اسی پارٹی کے خلاف سارے فیصلے آئیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. عدل کا, انصاف کا جو سسٹم عمران خان کے دور میں شروع ہوا تھا, وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے خود ہی اپنی سیاسی قبر کھودی ہے اور اس میں اپنا بیانیوں کو مدفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان تو صرف ایک ستارہ ہے, ایک نظریہ ہے, ایک کانسیپٹ ہے, ایک ویژن ہے جو اس نے قوم کو دیا ہے. بیان کر دیا نا کہ کیا میاں صاحب جو بات بیان کر رہے ہیں نا, جو میرے بھائی بیان کر رہے ہیں جو بات, وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی گالی گلوچ کا جو تھا سارا کلچر وہ ہماری پارٹی پہ ڈال رہے ہیں. گالی گلوچ کا کلچر کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ بے نظیر کی تصویروں سے رکھی گئی تھی, وہ اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ نہیں آئی تھی. یہ جو سارا جو گند بنایا گیا, جو ساری چیزیں, ابھی مجھے چھوٹی سی بات بتائیں, وہ پورنوگرافی کی جو ساری ویڈیوز رکھی ہیں بی بی مریم نے اپنے پاس, جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی بیچاری بلیک میل ہوتی ہے, دوسرے لوگ بھی بلیک میل ہوتے ہیں. یہ کہاں کا پاکستان کا کلچر ہے؟ میرے خیال آگے بڑھتے ہیں. کروا رہے ہیں آپ. یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان جو معاشی گرداب میں گھرا ہوا ہے اور سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتا ہے, کیسے یہ ملک آگے بڑھے گا؟ بھائی صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی, وہ پی ٹی آئی نے ختم کر دی. وہ اس طرح ختم کر دی کہ جس وقت پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اوتھ لیا ہے, وہ پہلا انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ میثاق معیشت کیجیے. ہم نے خان صاحب کو 9 سے 10 بار آفر کیے کہ جب تک ہم کیوں آئے ہیں, یہ جو پی ٹی آئی کا 3.5 سال کا گند کا ٹوکرا ہم نے اپنے سر پہ اٹھایا, کیوں اٹھایا ہے؟ ہمیں پتا تھا, ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. ہم اتنا بڑا رسک لے کے ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا, آپ نے کیوں کیا؟ ہمارا حق بنتا ہے. ہم نے اگر 3 مرتبہ پرائم منسٹرشپ لی ہے تو قربانی دینے کا بھی حق ہمارا بنتا ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو سر گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں, جب کوئی مرض ہوتا ہے نا, بڑھتا ہے, آپ اسے میڈیسن دیتے ہیں, دوائیاں دیتے ہیں, انجیکشن دیتے ہیں, کبھی کبھی آپریشن بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ جو آپریشن کی نوبت ہے اللہ کرے کہ نہ آئے,
ہم کوشش بہت کر رہے ہیں, ہمیں امید بھی ہے, کیونکہ 2 بار پہلے بھی ہم اس پاکستان کو اسی صورتحال سے بچا چکے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کارگل کا معاملہ ہوا تھا, جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, تو یہ صورتحال ہم دیکھ چکے ہیں. اچھا 2 باتیں میری بہن نے کی, میں اگر آپ اجازت دیں. جی. انہوں نے کہا جی وہ پورنوگرافی کی ویڈیوز وغیرہ, یہ جو کلچر متعارف کرایا, کیا چیئرمین نیب کی جو ویڈیوز دکھائیں گے ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ کس نے دکھائیں؟ چیئرمین نیب کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ ارشد ملک کو دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں یہ ایک عام سی بات ہے, کیا چیئرمین نیب کی ویڈیوز دکھانے کے بعد وہ خاتون ٹی وی پہ آ کے اس نے کیا کہا کہ کس نے؟ دیکھیں میں لاجک کی بات کرتا ہوں. میں نے اپنی بہن سے ایک سوال کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈالی, عدالت عالیہ نے اس کو بری کر دیا. وہ 15 کلو ہیروئن عمران خان نے دی تھی یا نارکو ٹیکس والوں نے دی تھی؟ وہ ایک حل ہے, ایک اس کا حل ہونا چاہیے سر, کہ آپ 15 کلو گرام ہیروئن کسی پہ ڈال دیتے ہیں اور کچھ برآمد نہیں کرتے اور جھوٹے ہو جاتے ہیں. جب سیاست اس نہج پہ, اب میری بہن نا بے نظیر بھٹو کی بات کر رہی ہیں, تو جو بے نظیر کے وارث ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہے یا زرداری صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اگر ان کو اتنا ہی بے نظیر بھٹو سے محبت ہے اور پیار ہے تو یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں, اس میں شمولیت اختیار کر لیں. جی بڑی جی آپ کی بات اپنے کی, اس کی ابھی وہ کیا نام ہے اس کا, رانا ثناء اللہ کی, وہ میرے قاتل جس نے پریگننٹ اور فیمیلز کو گولیاں ماری مناظر قرآن کے باہر, 26 قتل اس نے شاید اس میں کیے ہوئے ہیں فیصلہ آباد میں. اس پہ جو ہیروئن کا کیس تھا, میں ہیروئن کے کیس کا جواب دے رہی ہوں, ہیروئن کے کیس کا جواب کیا ہوا ہے جی. 3.5 سال میں رانا ثناء اللہ صاحب کو پھر گرفتار کیوں نہیں کیا اس کیس میں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں میڈم؟ چھوٹی سی رانا ثناء اللہ کی چھوٹی سی میں بات کا جواب دے دیتی ہوں کہ رانا ثناء اللہ ایک اکیلا نام نہیں ہے, اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے, اور جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو تو اس شخص کو تو آپ پاکستان میں ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. اب ایک انہوں نے اور بات ابھی کی ہے کہ رانا ثناء اللہ کو جو ہیروئن کا کیس تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے میں بنا تھا اور بعد میں یہ ثابت ہو گیا تھا. باقی رہی نیب والی بات, جو نیب کا جو کیس اپنے جو وہ سارا فیک تھا, وہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا تھا کہ صرف اس لیے, اور نیب کے پر کس نے کاٹے ہیں آ کے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے. اچھا باجوہ ڈاکٹرائن کی بات ہے, آگے کیسے بڑھیں گے آپ جب تک 3.5 سال. میری بہن نے کہا نا کہ باجوہ کا نام لیا, اسٹیبلشمنٹ کا بہت دفعہ نام لیا. آپ پیداوار کس چیز کی ہیں؟ آپ کو 72 گھنٹے کا جو رزلٹ روک کے جب آپ کا کیس خراب ہوا تھا, بیٹھ گیا تھا, تو 72 آورس باجوہ صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اپنے محسنوں کو اتنی ٹھیک ریٹ نہیں کیا کرتے, آپ کے وہ محسن تھے, اور جب جو پارٹی اپنے محسن کے ساتھ زیادتی کرتی ہے وہ نشان عبرت بن جایا کرتی ہے. باجوہ صاحب نے آپ کے ساتھ, میں پہلے بات مکمل کروں, آپ کر لیجیے گا. اب باجوہ صاحب نے جتنا ان کو سپورٹ, آپ دیکھیں کب سے شروع ہوا تھا, جب آپ لوگ کنٹینر پہ بیٹھے اور ٹو دا پوائنٹ لاجک کی بات کریں. آپ لوگ کنٹینر پہ بیٹھے, آپ نے کہا امپائر کی انگلی, سب جو بھی تھا امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. اچھا یہ امپائر کون تھا؟ کیا خان صاحب اس وقت سے امپائر کے ساتھ تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے؟ وہ امپائر کون تھا؟ باجوہ صاحب تھے نا. تو وہ اس وقت سے خان صاحب کا انوکھا لاڈلا جو ہے اس کو انہوں نے بنایا, لیکن ایبلٹی نہیں, قابلیت نہیں. کھلاڑی ضرور اچھے ہوں گے لیکن ایک سیاستدان اچھے ثابت نہیں ہوئے. سب سے اہم نقطہ کہ کیا میری بہن نے جو الزامات لگائے رانا ثناء اللہ پہ, ان پہ کیا ہماری عدالتیں بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں؟ کیا آپ کے پاس 3.5 سال تھے, آپ نے وہ تمام چیزیں جو آپ مسلم نون کے بارے میں کہتی ہیں یا آج آپ فوج کے بارے میں کہتی ہیں, وہ تمام باتیں اس وقت تو آپ بڑے مزے لے رہے تھے. اس وقت تو آپ جناب بیٹے بنے ہوئے تھے ان کے, اور وہ آپ کے باپ, آپ کے کئی لیڈران نے ان کو کہا ہمارا باپ ہے, اور یہ آن دا ریکارڈ بات ہے کہ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ کس نے کہا تھا وہ باپ ہیں باجوہ صاحب. اب باپ کے خلاف ایسی باتیں کرنا آج فوج کو. اور پھر ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب بھی خان صاحب بیرون ملک دورے پہ گئے, پہلا پرائم منسٹر ہے پاکستان کا جس نے بیرون ملک جا کے پاکستان کی جگ ہسائی کی. انہوں نے کہا ہماری اپوزیشن چور ہے, یہ لوگ ڈاکو ہیں, یہ لوگ بے ایمان ہیں. دیکھیں کسی کے سامنے اشکوں کی آبرو نہ گواہ, یہ گھر کی بات ہے, گھر میں رہے تو اچھا ہے. ہم نے کبھی باہر جا کے یہ نہیں کہا, پرائم منسٹر نواز شریف نے یا شہباز شریف کو کتنا عرصہ ہو گیا, ہم نے کہیں بیرونی دورے پہ جائے کہا کہ عمران خان چور ہے یا ڈاکو ہے, یا ہم نے نقوی کی بات کی ہو کہ جناب بل گیٹس کے پیسے کھا گئے $34 ملین, یا ہم نے ان کا کوئی ایلیگیشن. دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ معاملات بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستانیت آپ کے اندر ذرا سی بھی ہے, ہم نے آپ کو 10 بار کہا میثاق معیشت کریں. بھئی 4 حکومتیں ان کے پاس تھی, وہ کون سی حوث تھی حکومت کی جو اور حکومت وہ چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر بنوں گا تو کام کروں گا. چلیں مجھے بھی جی ابھی ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, ہم واپس آئیں گے تو پھر. ناظرین
ہم ابھی ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہم تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, پروگرام سیاست بخیر میں ایک بار پھر خوش آمدید. میڈم, ہم بات کر رہے تھے کہ جو معاملات چل رہے ہیں ہماری معیشت کے, ہماری سیاست کے, اب اس میں نیکسٹ سٹیپ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کیا سیاستدانوں کا مل کے بات چیت کرنا اور ایک متفقہ ایجنڈے پر متفق ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی بالکل ضروری ہے. پہلے میں اپنے زبیر صاحب کا بات کا جواب دے لوں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ہمارے موسن تھے باجوہ صاحب, نواز شریف صاحب کے موسن تھے ضیاء الحق صاحب, وہ ان کی گملے کی نرسری تھی, لیکن جو انہوں نے کبھی ان کی بات تعریفی نہیں کی. پہلی پھولی نا نہیں, ہم بھی باجوہ کی بدتریفی کیوں نہیں کریں؟ ایک شخص نے پورے ملک کو سٹیج پہ پورے ملک کو برباد کر دیا, اب کہہ رہے ہیں اس کی بدتریفی نہ کریں. یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے, سامنے لکھی ہوئی بات ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. 3.5 سال کی گورنمنٹ میں جو معیشت تھی, جو اکانومی تھی, وہ 6 پوائنٹ پہ گروتھ کر رہی تھی, اس کا 6 پوائنٹ پہ جا رہا تھا. ہماری دور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کتنی مہنگائی تھی اس سے دیکھ لیں, اور آج کی مہنگائی دیکھ لیں. اس وقت بھی یہ ساری چیزیں بیہائنڈ چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا نا, اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ, معیشت تو سنبھل نہیں رہی تو کیا ہوگا؟ معیشت کن سے نہیں سنبھل رہی؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں معیشت ہو گیا, اسٹیبل تھی. اب کیا کیا جائے؟ اور اس کے بعد جو یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو مل کے بیٹھی ہیں, جو کھچڑی انہوں نے مل کے بنائی ہے, اب ان کو چاہیے ایک سمپل سی بات ہے, 100 باتوں کی ایک بات, کہ سیاسی میدان میں اب دونوں پارٹیوں کو کھلا چھوڑیں. پی ٹی آئی کو بھی کھلا چھوڑیں اور نون لیگ کو بھی کھلا چھوڑیں, یا پی ڈی ایم کو کھلا چھوڑیں, اور سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ ہونا چاہیے. جو تو کھلے تو ہیں دونوں, نہیں, ابھی جسٹ 1 منٹ. وہ جو بی بی صفدر ہے, مریم صفدر ہیں, وہ کنونشن بھی کریں, جلسے بھی کریں, ان کے لیے کوئی دہشت گردی نہیں ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کا ہے اس کے اوپر جی یہ ابھی جو دھماکہ ہے پشاور کا, وہ کس لیے کروایا گیا ہے؟ وہ دیکھیں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ریاست اس میں انوالو ہے, یہ جو بھی اس میں طاقتور حلقے اس میں انوالو ہے, وہ صرف اس لیے کروایا گیا کہ الیکشن کو ٹال دیا جائے. جب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں, الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کا فیلڈ میں چھوڑیں, فری اینڈ فری الیکشن جو بھی جیت کے آئے اس میں جو بھی جیتے آپ اس کو گورنمنٹ دیں. کسی نے روکا تو نہیں جلسہ کرنے سے؟ نہیں, عمران خان تو ایک بات بیچارہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تو بیچارہ ایک بات کہہ رہا ہے کہ الیکشن کریں, فری اینڈ فری الیکشن اناؤنس کریں. آپ الیکشن اناؤنس نہیں کر رہے, آپ الیکشن اناؤنس کرنے کے بجائے روز کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز آگے کر دیتے ہیں. اب دہشت گردی کی بات ہے کہ دہشت گردی کی جو بات تھی, انہوں نے دہشت گردی روکی تھی. ایک دھماکہ, ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا پی ٹی آئی کے دور میں, اور اب دیکھ لیں کہ 100 لوگ مارے گئے. وہ آپ کے نزدیک 100 لوگ انسان نہیں تھے, جان ان کی جانیں نہیں تھی. ویسے بائی دی وے میڈم, جس صوبے میں یہ دھماکہ ہوا ہے جی, وہاں پر 10 سال سے حکومت کس کی تھی؟ اب یہ حکومت کس کی ہے جس کے دور میں یہ دھماکہ ہے؟ مطلب کس یہ ہے حکومت کہ ہے یہ دھماکے ہونے کی وجہ جو ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کس کی ہے. وہاں پہ فیڈرل کا جو گورنر بیٹھا ہوا ہے اس کی گورنمنٹ ہے, اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے. وہ تو نکل گئی اسمبلیوں سے, اسمبلیاں تحلیل ہو گئی, وہ اسمبلیوں سے نکل گئے. بندہ آیا ہے اس کو تو جمعہ 8 دن ہوئے, جمعہ 8 دن کے اندر ہی اپنا کام دکھا دیا نا. دہشت گرد واپس آ گئے, اس نے بلا لیے. ایک منٹ سنیے جی, دہشت گرد واپس آئے اور کہا گیا تھا کہ دہشت گرد واپس آ رہے ہیں. جب بھی گورنمنٹ ہٹی ہے پی ٹی آئی کی, بتایا گیا واپس تو عمران خان صاحب کے دور میں عمران خان کے دور میں واپس نہیں آئے. بچانے کے لیے ان کے ساتھ یہ چیز, یہ ایلیگیشن ہے, ایلیگیشن یہ ایلیگیشن ہے. عمران خان کے دور میں دہشت گرد نہیں ہے. آپ میرے خیال میں بتائیے. نہیں, وہ تو بتائیں گے نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو. نون لیگ کا نہیں ہے میڈم, آپ حقائق آپ دیکھیں, میں حقائق بتا رہی ہوں کہ کہا گیا تھا کہ واپس لائے گئے تھے, واپس لوگ جو لائے گئے کے تحت, وہ عمران خان صاحب کے دور میں معاہدہ کر کے ٹی ٹی پی سے. اچھا, اس معاہدے کو کس نے توڑا؟ یہ جو موجودہ گورنمنٹ نے. گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے, اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں. آپ دیکھیں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا, ان کے منسٹر نے کہا کہ تھریٹس تھیں, اور ہم نے پوچھا کہاں سے تھیں. کوئی ایجنسی نے آج تک نہیں بتایا کہ تھریٹس تھیں. ان کو ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو چھوڑا گیا, اور جو بندہ گاڑی میں لے کے گیا وہ ایک منسٹر ان کا گیا, پشاور ایئرپورٹ سے ان کو باہر بھیجا گیا, اور ایک خان صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ خطرہ کہاں سے تھا آج تک ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلا. دوسری بات یہ ہے سر, ان کی سیاسی ساکھ گر رہی تھی بہت بری طرح سے. سیاسی ساکھ گر رہی تھی, لوگوں میں ان کا مرحل ختم ہو رہا تھا. اچھا, وہ کس طرح ختم ہو رہا تھا؟ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ 20 الیکشن ہوئے دوبارہ 20 سیٹوں پہ, 11 پہ ہوا, 20 پہ ہوا. خان صاحب کی 200 سیٹیں تھیں. وہ کہتے تھے میں تاریخ کا بلند ترین اس وقت ریٹنگ میں ہوں, پبلک, اور 20 سیٹوں میں سے خان صاحب 5 ہار گئے. یعنی کہ 20 ان کی ذاتی سیٹیں تھی,
جن میں سے 25% وہ ہار گئے. تو یہ کیا پبلک ان کو پسند کر رہی تھی یا وہ نیچے جا رہے تھے, مورائل گر رہا تھا؟ دوسری بات, وہ 11 میں سے بھی 2-3 ہار گئے. اب ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جو پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. خان صاحب الیکشن لڑے ہیں 9 سیٹوں پہ, خود لڑے اکیلے. آج وہ 35 سیٹوں پہ کہہ رہے میں اکیلا لڑوں گا. پاکستان کا وسائل تمام خرچ ہوں گے, 1 سیٹ رکھ سکتے ہیں, باقی چھوڑنی پڑیں گی. یہ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ 35 سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے. کیا آپ کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے اور کوئی بندہ بچا نہیں؟ اور اگر آپ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ اور پاکستان کی دولت کے ساتھ کہ 35 حلقوں میں آپ کو کھڑا کیا جائے, آپ الیکشن لڑے 35 کا اور پھر 34 چھوڑ کے دوبارہ الیکشن کرائیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ نان سیریس سیاست کیا ہو سکتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس 40 سالہ جو ہم نے سیاست کی ہے, میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو 10 حلقوں پہ کھڑا ہو رہا ہو. یہاں آپ کو اپنے لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے. اور پھر سر دیکھیں اس وقت پاکستان معیشت میں کتنا برا حال ہے. اب اگر 35 حلقوں میں آپ الیکشن لڑیں گے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ نہیں میاں صاحب, میڈم نے جو کہا ہے کہ معیشت 6% پہ ترقی کر رہی تھی. اچھا وہ باجوے نے کروائی نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم باجوے کی وجہ سے مجبور تھے اس کے. اچھا ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے, کچھ نہیں کر پائے, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے اہداف بہت اوپر چلے گئے تھے. اگر اہداف اوپر گئے ہیں تو باجوے کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر اہداف گرے ہیں تو باجوہ ڈیکٹرائن تھا. میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کے پاس ویژن نہیں ہے. سر دیکھیں, سیاست میں اگر آپ نے بات کرنی ہے ملک کی سالمیت کی تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ ہو. آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ کہتے ہیں میاں شہباز شریف تم پرائم منسٹر بن گئے ہو, آؤ مجھ سے, میرے پاس اتنے ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں معیشت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میاں صاحب حل کیا ہے؟ سر حل یہ ہے جو میاں شہباز شریف نے کہا کہ میثاق معیشت کر لیتے ہیں, آؤ بیٹھو, اس ملک کو گرداب سے کیسے وہ تو عمران خان صاحب نہیں مانتے, آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں. سر وہ نہیں مانتے نا, تو پھر حل کیا ہوا؟ حل ہے نا, حل ہے خان صاحب کا جو سیاسی معاملہ ہے پاکستان میں جتنی تیزی سے وہ گر رہا ہے اور روز ایکسپوز ہو رہا ہے, ہر چیز نئی روز ایکسپوز ہو رہی ہے. یہ جو کچھ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پہ وہ کور ہو رہا ہے اور یہ کھلتا جا رہا ہے معاملہ, ہر روز ایک نئی چیز سامنے شامل نہ کر رہے ہیں. جی یہ تو ابھی سیٹوں کی بات کر رہے تھے, وہ تو یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ گلاس آدھا پانی میں بھرا ہوا تھا, وہ نظر نہیں ان کو آ رہا, وہ خالی گلاس ان کو نظر آ رہا ہے. یا اگر 20 سیٹوں میں سے 25 سیٹوں میں سے یا 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹس خان صاحب نے جیتی ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے, ان کا گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے؟ 20 آ رہا ہے نا, 5 ہار جو نہیں 5 ہار گئے, وہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ مل کے کھیل رہی ہے نا. جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں کھیلے گی تب تک یہ محترمہ بات بتائیے کہ اب حال کیا ہے؟ یہ پاکستان کی جو معیشت گر رہی ہے, چلیں آپ کے بقول یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم نے گرائی ہے, تو حل کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کروائیں, جو بھی آتا ہے وہ معیشت کو سنبھالے یا نہ سنبھالے, یہ اس کا کام ہے. جی سمپل بات. میری بہن نے کہا فری اینڈ فیئر الیکشن. اب دیکھیں یہ دوبارہ میری باتیں بول رہے ہیں. ابھی یہ جو ابھی بات کر رہے تھے سیٹوں کی, اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شہباز شریف صاحب ساتھ بیٹھیں, ان کا ایک نظریہ ہے کہ میں نے کرپشن زدہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. جب ایک کرپشن کی گئی ہے اور سارے اس کرپشن کو پوری دنیا مانتی ہے کہ اس ملک میں کرپشن کی گئی ہے, اسی وجہ سے یہ ملک اس صورتحال تک پہنچا ہے. اچھا میڈم ایک بات بتائیں, جی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب مانتے نہیں ہیں, الیکشن کس نے اناؤنس کرنے ہیں؟ شہباز شریف نے. الیکشن کروانے کس نے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے. تو پھر کیا ہوگا جنہوں نے معاملہ ایک وہ طاقت بقول مریم صفدر کے جو خلائی مخلوق ہے, اصل میں خلائی مخلوق رول کر رہی ہے اس ملک کے اندر. سارا جو اس ملک کا سسٹم ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. جب تک خلائی مخلوق, جس کو مریم صفدر خلائی مخلوق کہتی تھی, ان کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ خلائی مخلوق انصاف کے ساتھ کام نہیں کرے گی, ملک کی سالمیت کے ساتھ اسی طرح کھیلتی رہے گی, تب تک ان مسائل کا کوئی حل نہیں نکلے گا. انصاف سے کریں اور وہ خلائی مخلوق کے کھاتے میں ہر چیز ڈال دیں. نہیں جی نہیں, سامنے آ گئی نا, ان میں سے ایک بندہ نظر نہیں آئے گا. وہ جو بندہ آیا ہے عاصم منیر, وہ ایک سادات خاندان کا بندہ ہے, حافظ قرآن ہے, سپہ سالار ہے, شمشیر حاصل کرنے والا ایک جینون بندہ ہے. یہ لوگ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ سیاست میں آپ قدم ڈالو, کودو, انٹرفیئرنس کرے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا خلائی مخلوق ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ آپ کی مریم صفدر کہتی ہوتی ہے خلائی مخلوق ہے, میں نے اسی کی بات ریپیٹ کی ہے. اور جس دن وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا یہ کہاں گئے. یہ تو میں کہتا ہوں کونے خدروں میں چھپتے پھریں گے. اچھا میاں صاحب یہ ویسے بھی سول اس وقت ملک میں سول مارشل لا نافذ ہے. بے شک سامنے نظر نہیں آ رہا. مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں شہباز شریف. نہیں شہباز شریف تو انہیں کی پچ پہ کھیل رہے ہیں نا. اوکے اچھا میاں صاحب ایک بات بتائیے, یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی حکومت معاہدہ کر رہی ہے, ان کی شرائط مان رہی ہے,
اور پبلک کو تو پنجابی کہندے نے بہ جا ہو گئی. رول گیا آپ کے پاس کیا سر. عمران خان صاحب نے تو چلو آپ کے بقول معیشت کا بیڑا غرق نہیں کیا. میں آپ کو آپ نے کیا کیا 10 مہینوں میں؟ چھوٹی سی بات بتاتا چلو. 10 اپریل کو خان صاحب کی حکومت گئی جی اور 10 مئی کو خان صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. آن دا ریکٹ ہے, میں جو بات کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں. 10 مئی کو اعلان کر دیا, 10 اپریل کو حکومت گئی اور 10 مئی کو خان صاحب نے اعلان کر دیا پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. خان صاحب جو کارڈ بچھا کے گئے تھے, جو کانٹوں کا بستر سجا کے گئے تھے, خان صاحب کو پتا تھا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. خان صاحب کو 3.5 سال, کیونکہ اتنا بول رہی ہے میری بہن اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, تو 3.5 سال خان صاحب انوکھا لاڈلا تھا. اس کو ہر ڈپارٹمنٹ نے ان کو مدد کی. ان کی خسرو بختیار نے آٹے کا اسکینڈل آیا, تباہی مچا دی. چینی کا اسکینڈل آیا, ادویات کا اسکینڈل آیا, انہوں نے فوری طور پر برطرف کیا, دوسری طرف لے گئے. اور ایون آپ یہ دیکھیں, ان کی قابلیت دیکھیں کہ پی آئی اے میں سر ایک بات آخری بات کر لوں, آخری بات اجازت دے دیں کہ پی آئی اے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں میٹرک پاس ہیں. دنیا بھر کی ایئر لائنز نے ہمارے پائلٹس کو فارغ کر دیا. مطلب میں حیران ہوں کہ یار یہ کس قسم کی سیاست کرتے ہیں. اب کیونکہ آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہوئے سارے, جب اس نے کہا تھا پیٹرول بڑھاؤ, نے 10 روپے کم کیا. جو برڈن پاکستان پہ آیا تھا, جو بستر انہوں نے سجایا کانٹوں کا, آج ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی حل نہیں ہے. ہمارے جتنے دوست ممالک تھے, خان صاحب نے باہر جا کے جو لابنگ کی دنیا بھر میں کہ اپوزیشن چور بیٹھی ہوئی ہے, ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایسی کیفیت بنا دی انہوں نے کہ پاکستان پہ کوئی بلیو کرنے کو تیار نہیں. ہمارے وہ دوست جو ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, میں کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے آپ اپنے معاہدے سیدھے کریں, پھر ہم آپ کو. اب الحمدللہ ہمارا آئی ایم ایف سے کام ہو گیا. سر دیکھیں, ہم 30 سال حکومت کی, ہمیں پاکستان, ہم وہی یار سر گراس روٹر, یہ لوگ پیراشوٹرز ہیں. بڑا فرق ہے سر گراس روٹر کا اور پیراشوٹر کا. 26 سال سے پاکستانی سیاست میں پی ٹی آئی رول کر رہی ہے, 26 سال سے, لاسٹ 26 ایئر سے. اور اب سیکنڈ آپ نے بات کی کہ ڈیفالٹ کر گیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا. یہ جب بھی آپ نے راتوں رات گورنمنٹ چینج کی ہے, شب خون مارا ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ پہ, تب سے اپنے ہم کتنے ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے اپنا سارا اس میں. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی گورنمنٹ چینج ہو گیا, ساتھ ہی وہ سارا کا سارا ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا. کہاں گیا سارا پیسہ؟ 75 منسٹروں کی جماعت لے کر گھومنے نکل جاتے ہیں, جو ملک نیچے جا رہا ہے, ڈیفالٹ میں نیچے جا رہا ہے. تو وہ نہریں کہاں آپ نے غائب کر دی 10 مہینوں میں؟ میاں صاحب بتائیں. وہ دودھ شہد کی جو نہریں وہ جو دودھ شہد کی نہریں تھی نا, میں بی آر ٹی کی بات کروں, ہمارا دودھ شہد تو وہ پی گیا. ہم ان کے جو منصوبوں کی میں بات کروں گا نا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم ایک چیز بنا رہے ہیں 1 ارب میں, یہ بنا رہے ہیں 70 ارب میں, 100 ارب میں. سر وہ دودھ شہد ہمارا وہاں چلا گیا. دودھ شہد 1 منٹ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری بھائی, 1 منٹ. ہم نے یہ جو اپنے اورنج ٹرین بنائی, یہ تو وائٹ ایلیفنٹ تھا. یہ ہمیں ٹرینوں کی ضرورت تھی, یہ انڈر پاسز کی ضرورت تھی, یہاں پہ ایجوکیشن کی ضرورت تھی, یہاں پہ ہاسپٹلس کی ضرورت تھی, یہاں پہ سکولز کی ضرورت تھی. ان چیزوں کی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. میں ان کو بتاتا ہوں اسکول کتنے بنائے. نہیں سب کچھ آپ بنائے نہیں, سر دیکھیں آپ نے تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا, تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا. ایک اینٹ پہ لگائی پاکستان میں آپ لوگوں نے. ہم نے قرضہ لیا, کس لیے لیا؟ وہ جو خاقان عباسی ڈبل قرضہ لے گئے تھے اور ڈبل سود پہ لے کے گئے تھے, اسی کو اتارنے کے لیے قرضہ لیا گیا. نہیں یہ سمجھ نہیں آتی. دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے, دنیا کو نہیں بیوقوف بنا سکتے آپ. پاکستانی لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو آپ بنا رہے ہیں آپ لوگ. پی ٹی آئی کی جیت دیوار پہ لکھی ہوئی ہے میرے بھائی, دیوار پہ پی ٹی آئی قبرستان میں بہت سامنے لکھی ہے. وہ کتبے جو قبرستان میں لکھا ہے نا, بہت اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. نہیں وہ میری بات آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر جو سر نہیں دھڑ بھی اٹھا رہی ہے, بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف سر نہیں اٹھا رہی بلکہ وہ دھڑ بھی اٹھا رہی ہے. 3.5 سال کیوں نہیں ہوا سر؟ ان کی حکومت میں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ خود شامل ہیں طالبان خان ہیں. ان کے جناب تعلقات ان سے اتنے اچھے ہیں, یہ لوگ ان کے کتنے بندے انہوں نے چھوڑے ہیں. آج ہم پوچھتے ہیں, ہم نے ڈیٹیل دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ اتنے بندے جو ہیں یہ طالبان کے چھوڑے گئے تھے. کس وجہ سے؟ خان صاحب نے ایک پرچی ایسے تھی کہ اس کو پوری پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ کرے گی, لفافہ نہیں کھولنے دیا انہوں نے. مطلب میں تو کرکٹ کے زمانے سے خان صاحب کو جانتا ہوں کہ خان صاحب ایک ان کا نظریہ اپنا ہے, وہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو میرے حق میں آئے وہ ٹھیک ہے, جو میرے مخالف جائے وہ چور بھی ہے, وہ ڈاکو بھی ہے, چاہے اس میں کوئی جج ہو. کیسے عزت دار جسٹس قاضی, میں آپ حساب تو لگائیں, قاضی عیسیٰ فائز کا آپ دیکھ کتنا وہ نیک آدمی کس طرح رولا گیا. جو بندہ نیک آدمی آیا, لیکن وہ خان صاحب کو اگر
یہ جو آپ نے کہا تھا خان صاحب نے, یہ بات آپ کو بتاؤں, ہمارے آرمی چیف جو آئے ہیں, خان صاحب نے کہا تھا جو مرضی بندہ لگائے یہ بندہ نہیں آنا چاہیے. یہ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ جب خان صاحب نے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی لگایا, انہوں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب میں ڈی جی آئی ایس آئی ہوں, یہ رپورٹس ہیں جس میں محترمہ بشرا بی بی جو پنکی پیرنی جنہیں کہتے ہیں یہ, اور وہ گوگی فرحہ گوگی پلس بزدار, یہ سر ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے جو پورے پنجاب کو لوٹ رہا ہے. یہ ان کا ریکارڈ ہے, آئی ایس آئی یہ ریکارڈ ہے. سر آپ ذرا ان کے بارے میں شروع کریں, پتا کریں, کیونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں آئی ایس آئی سے میرا تعلق ہے تو پہلے یہاں سے کام شروع کیا جائے. خان صاحب نے ان کا ٹرانسفر کیا, وہ بہاولپور کا کور کمانڈر لگایا, اور خان صاحب نے کہا کہ یہ بندہ نہیں آئے گا, یہ بندہ نہیں آئے گا. الحمد للہ وہ بندہ بیٹھا ہے, لیکن اب تک اس نے یہ شو نہیں کیا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. دہشت گردی جو ہمارا اس وقت, سر ہمیں تو یہ یقین ہے 3.5 سال تک دہشت گردی نہیں ہوئی. میری بات بھی سنیں نا آپ, 3.5 سال تک دہشت گردی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے آپ کی طرف میں آتا ہوں. جی ناظرین, ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دیے جائیں. کسی حد تک یہ بات ہمیں درست بھی نظر آتی ہے کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب کسی بھی سیاستدان کے ساتھ. الیکشن کمیشن کو وہ مانتے نہیں ہیں, وہ الیکشن وہ کہتے ہیں کروا دیے جائیں. مجھے ایک بات بتائیے, جن اسمبلیوں میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ تو انہوں نے توڑ دی اور خود باہر نکل آئے. اب وہ 33 سیٹوں پہ الیکشن لڑ کے دوبارہ قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو تضادات ہیں ان کو آپ میڈم کیسے جسٹیفائی کریں؟ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ عمران خان 33 سیٹوں سے یہ الیکشن لڑیں گے, اور جو اسمبلی ہم نے تحلیل کی ہے عمران خان نے, وہ صرف اس کے بیہائنڈ دا سین یہ چیز تھی کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں, آپ پہ پریشرائز کیا جائے موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو جو چند کلومیٹر کے اوپر محیط ہے. یہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے ساری اسمبلی تحلیل کی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود بات وہیں پہ رکی رہی ہے کہ ضد کے ساتھ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے دینے. ایک بات میں کہہ رہی ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, جو جیتے آپ اس کو ہینڈ اوور کریں. اگر آپ لوگ حکومت میں رہتے کے پی کے میں, مرکز میں اور پنجاب کے اندر, تو کیا آپ کے مطالبے میں زیادہ زور پیدا نہ ہوتا؟ نہیں, یہ بات آپ تو خود جو آپ کے پاس طاقت تھی وہ خود آپ نے سرنڈر کر کے چھوڑ دی. دیکھیں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے عوام کی طاقت, تو وہ ادھر چھوڑا ہے نا. نہیں, عوام کی طاقت نہیں چھوڑ کے. اب جب دیکھ لیں آپ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے, یہ عوام کی طاقت سے ہی دوبارہ اقدار میں آئیں گے. معاف کیجیے گا, عمران خان صاحب چھپے بیٹھے ہیں. چھپے نہیں بیٹھے. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس طرح دباؤ ڈال کے الیکشن لے لیں گے؟ نہیں, میں دباؤ ڈالنے کی بات نہیں کر رہی. میں کہہ رہی ہوں پبلک کی جو مینڈیٹ پبلک جس کو دے, آپ عوامی رائے کا انتظار. کیا یہ حکومت آپ کے مطالبے کو مان کر مجبور ہوگی کہ الیکشن کرائے؟ حکومت نہیں مانے گی تو ملک جو ہے وہ اس سے زیادہ نیچے جائے گا. اگر گورنمنٹ اس چیز کو ابھی نہیں مان رہی, امپورٹڈ گورنمنٹ اس بات کو نہیں تسلیم کر رہی, تو ملک اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں جائے گا. اس لیے بہت بہتر ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا اناؤنس کریں اور اس کا ایک حل نکالیں, سولوشن نکالیں, ملک اسٹیبلمنٹ کی طرف جائے, ملک اسٹیبل ہو. میاں صاحب دیانتداری سے بتائیے کہ آپ کو انتخابات وقت پر ہوتے نظر آ رہے ہیں, نمبر 1. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آئین کے مطابق جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں وہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے, ابھی تک دونوں صوبائی گورنر نے اعلان نہیں کیا. یہ ویسے جاتی نہیں ہے؟ نہیں سر, پہلے بھی 90 دن کے الیکشن سے جو 35 ڈیز لیٹ ہوئے تھے جب محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے جاری ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میری بہن مریم نواز پہ بلا وجہ سرجری, اور یہ جو وہ باتیں ہیں نا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پرسنل آپ جاتے ہو, جب آپ پہ پرسنل آئے گا تو آپ لوگ چیخیں مارتے ہو. میں ٹیرن وائٹ کی بات کرتا ہوں, میں سیتا وائٹ کی بات کرتا ہوں. آپ صادق اور امین بن جاتے ہیں, آپ کو بابا رحم جس کورٹ نے کیا تھا وہ کورٹ آج ذلیل رسوا ہو رہا ہے. جس کورٹ نے کیا تھا, جیسے مولوی مشتاق صاحب کے فیصلے آج تک تاریخ میں جو سیاہ کارکردگی جو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے ذوالفقار بھٹو کا, یہ باب رحم کی بات بھی. اور یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا, رات کے اندھیرے میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو بریک اپ کیا گیا تھا, یہ بھی لکھا جائے گا. رات کے اندھیرے میں جوڈیشل نے کس طرح کا قدم اٹھایا تھا, چلتی گورنمنٹ کو کاٹ دیا گیا. بہن عدم اعتماد آیا تھا,
पूरी दुनिया ने देखा था ये कि आपके इतवार लोग कैसा था कि रात के 12 बजे कोर्ट खुल गई, कोर्ट वो देखिए, मतलब कि कोर्ट है क्या, अभी क्या भी चीज है जो रात आपकी के 12 खुल रही बजे खुलती है? अच्छा मेरे ख्याल है जी देखिए सबसे बड़ी बात ये सियासी नाबलद लोग हैं, इन्हें सियासत की एबीसी नहीं आती। नहीं, वो तो खुद भी मान गए हैं कि मुझे नहीं आती। हाँ, इन्होंने सर देखें असम्बलियां तोड़ के अपनी ताकत खत्म की, अवाम की ताकत पहले ही खत्म हो चुकी है इनके साथ। 25 मई को आपने देखा इनका जो राणा हकीम, राणा सनाउल्लाह साहब हमारे पास हैं, अच्छी डोज देते हैं वो। और अगर दोबारा कब से हुआ है? सर वो जब से 26 कत्ल किए हैं उन्होंने, ये भी एक अफवाह, देखिए ये अफवाह पे कान धरते हैं। ये अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। साढ़े बड़ी 3 साल हकीकत है। अगर आप जो देखें, सामने हमें- बैठ के झूठ बोले और नदी के पार पत्थर फेंके, आप दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ वो बिल्कुल सकते। ठीक आप है। मेरे मुंह पे कहे जा रहे हैं कि वो ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ है। सर, मिनाजुल देखिए, कुरान मैं के अंदर आपको- जो लोग मारे गए आप थे, हमारी 15 और किलो जो- खैर, आगे बढ़े जी जी। सर देखिए हम बेचे मार्केट Election। में बड़े पैसे मिल जाएंगे, 15 किलो हेरोइन बहुत ज्यादा होती है, राणा सनाउल्लाह पे डाला, वो कैसे भूलेगा? आपने हमारे लीडरान को 2-2 साल जेल में अच्छा, रखा, मियां कुछ साहब, नहीं- अभी तो कुछ भी नहीं जेल में अच्छा, जी, रखा। वो हम रखेंगे इंशाल्लाह। जी इलेक्शन इंशाल्लाह ताला अब रखेंगे, इलेक्शन की पीडीएम सूरत को है फिक्र ही नहीं करें इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं पहले मुइशत पे काम कर लें, इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला वक्त पे हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई वसवसों का इजहार कर रही है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं है, तो इसका मतलब आप वाकई संजीदा नहीं लग रहे, नहीं, भाग रहे हैं आप। सर नहीं, मैंने पूरी बात ये की है जी। कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन वक्त पे कराएंगे, ओके। लेकिन मुइशत को हम लेके चल रहे हैं, तो मुइशत पे क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं, अभी तक क्यों नहीं आपने अनाउंस की जो 2 असेंबलियों के इलेक्शन होने हैं? सर देखिए 2-3 बातें हैं, हम कर देंगे अनाउंस। कब करेंगे? देखिए कब पहली करेंगे? बात ये अकॉर्डिंग टू कि रूल्स, अकॉर्डिंग टू सर वो 90 अदालतें डेज के अदालतें अंदर खुली है अंदर ना, आपने जी, जी। इलेक्शन अनाउंस करने थे। हाँ जी। 90 अदालतें दिन के खुली है, अंदर कोर्ट अंदर। चले जाएं, अदालतें किसकी हैं? अदालतें भी आपकी हैं, जुडिशरी भी हमारी और जुडिशरी भी एस्टेब्लिशमेंट भी आपकी, हमारी, इलेक्शन आप भी कमीशन हमारे। भी हमारे- पीडीएम की दूसरी पार्टी, इसका मतलब इलेक्शन ये है कमीशन भी साथ कि मिलकर आप खेल कह रहा रहे है। हैं कि इलेक्शन जो ये 2 सूबाई असेंबलियों के हैं ये वक्त पर होंगे। सर मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, इलेक्शन इनका हल नहीं है, इन्होंने फौरी तौर पे कहना बेईमानी हो गई है। आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, 4 हलकों का इलेक्शन, 4 हलके खोले जाएं, खान साहब जो फैसला खान के हक में आएगा वो फैसला है, जो हक में नहीं आएगा वो फैसला नहीं है। ये सारी जिंदगी सड़कों पे रहेंगे। अच्छा मियां साहब, मुझे ये तो आपने एक एक मिनट, आपने जो इस वक्त पंजाब के अंदर उस शख्स को अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर, जो काउंसिलर बनने के भी काबिल नहीं था, वो सिर्फ इसलिए कितना काबिल कि- आदमी है, इतने सिर्फ चैनल वो इसलिए, चला रहे हैं। जस्ट चैनल एक चलाने बात- की काबिलियत नहीं नहीं, है। इसका जवाब दे दूं। मेरे भाई बात सुन सुनो, ले, चैनल आपने चलाना नाम कोई लिया मोहसिन ability नकवी नहीं साहब है। का, हाँ जी। मुझे एक बात बताइएगा, क्या इससे पहले कभी खान साहब ने मोहसिन नकवी का नाम लिया था? खान साहब की आदत है खान साहब की आदत छोड़े, बात सुनिए, कभी ये नाम हर- नहीं लिया। आज अच्छा चीफ मैंने मिनिस्टर- मुझे एक हर बात शख्स बताइए, के हमारे जुबान पे ये बात पास है। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मुझे एक बात बताइए, मियां साहब की बातों से तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है इलेक्शन कराना, हम इनको संजीदा नहीं ले रहे। ठीक है? ये मुझे ये बताइए कि आपके पास हल क्या है? असेंबलियां आपने खुद तोड़ दी, ठीक है, कौमी असेंबली से आप खुद निकल आए ठीक है। कि हम प्रेशर बिल्डअप करेंगे इलेक्शन कराने के लिए, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मियां साहब और मियां साहब की पार्टी और मियां साहब के तादी इलेक्शन कराने में संजीदा हैं। आपके पास इन चीजों का क्या हल है? एक यानी सिम- आपने असेंबलियां भी तोड़ दी, सारा बाहर भी कुछ- निकला, ये सारा दस से मास नहीं हुआ है। सारा कुछ हुआ। एक चीज मैं आज मैं यहाँ पे कह के जा रही हूँ, 71 की जो मशरकी पाकिस्तान की ट्रेजिडी थी उसको ज़हन में रखिएगा अल्लाह ना करे। कि हमने उस वक्त जो मेजोरिटी की जमात थी उसको इक़्तिदार नहीं दिया था, मुजीबुर रहमान को, और मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। आज जो सबसे बड़ी पार्टी है पीटीआई, आज हम उसके वही खिलवाड़ कर रहे हैं जो उस वक्त किया था। उस वक्त भी इंसानियत अब आप के नाम पर बताइए खेल ना, खेला क्या था। करेंगी मैं आप? सिर्फ सिंपल बात करी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें, और तो वो तो नहीं दे रहे, तो फिर क्या करेंगे आप? ये बताएं, इस सवाल का जवाब फिर इस दें। सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर होगा। तो वो तो फिर आप नहीं हम- कर पाए। नहीं, वो करेंगे फिर। अच्छा, ये कब करेंगे? होगा, ये भी होगा। वो तो छुप के बैठे हैं इमरान खान छुप के साहब। कहाँ बैठे हैं? छुप के कहाँ बैठे हैं? आखिरी रिमार्क आखिरी आप बात आखिरी रिमार्क से मेरे भाई पे फायरिंग हुई थी मोहतरम इमरान खान साहब पे, और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे और हम पे। मुझे एक बात बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है आईएसआई, पूरी दुनिया में वैसी एजेंसी कोई नहीं है। हमारे पास ऐसे ब्लाक के शूटर्स हैं कि हम उड़ती चिड़िया को एक फायर में उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, इतने इंटेलेक्चुअल्स बंदे बैठे हैं। क्या उन शूटर का काम है इमरान खान गोली मारना? जो खान साहब पाँव में वो जाली पट्टियां करा के बैठे रहे, और वो 7 वजीराबाद में करीब सरकारी हॉस्पिटल था, गवारा ना किया, और शौकत खानम में जाकर अपनी मर्जी की पट्टियां कराई और ड्रामा सारा क्रिएट किया। सबसे अहम नुकता यह है कि ये बिल्कुल झूठ बात है कि उन पे अटैक हुआ है। आप ये देखें, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तानी कौम आईएसआई को इतना कमजोर ना ले, स्टैब्लिशमेंट को इतना कमजोर ना ले। अगर उनके शूटर होते तो खान साहब का कभी का चौथा हो चुका होता।
یہ پاسبل نہیں ہے کہ فوج نے شوٹر بھیجے ہوں. آپ شوٹر کہتے ہیں, شوٹر نام کس چیز کا ہے کہ پاؤں میں گولیاں مارے گا, وہ چہرے پہ گولی لگے, آپ نے بلڈ کی بوتلیں پھاڑ کے پورا تماشا کر دیا, وہ آپ فرازک نہیں آپ نے کروایا. یہ کون سا کیس ہے کہ جو آپ نے ملازہ نہیں کروایا؟ دیکھیں سر, یہ پاکستانی پوری قوم پوچھتی ہے کہ بیوقوف تھوڑی ہیں یہ لوگ. لاسٹ کمنٹ میں پوری قوم پوچھ رہی ہے کہ جو گولیاں چلائی گئی تھی وہ کس نے چلائی تھی؟ آئی ایس آئی پہ آپ کے اپنی, سارے ادارے بھی آپ کے اپنے, کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ فیئر انویسٹیگیشن نہ ہونے کی قسم کھائی ہوئی تھی, اور یہی وجہ تھی وہ شوکت خانم میں گئے تھے. اس لیے حکومت آپ کی تھی میرے بہن. نہیں, ہماری حکومت میں ایک منٹ ہماری حکومت میں جو بیٹھے تھے منسٹر, چیف منسٹر بیٹھے تھے, وہ بےچارے ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے عمران خان کے کہنے پہ. ایک ایف آئی آر نہیں ہو سکی, یہ ہماری حکومت تھی. اس کے پیچھے بھی خلائی مخلوقات تھا, اس کے پیچھے بھی. اس وقت ہمارا ملک جو ہے معاشی طور پر وینٹیلیٹر پہ ہے, سیاستدان آپس میں گتھم گتھا ہے, الیکشن ایکشن کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن معیشت جو ڈوبتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں انتہائی مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خان صاحبہ کا اور جناب زبیر احمد انصاری صاحب کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمایا. ناظرین, اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو پروگرام سیاست بخیر سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.